ماشاءاللہ انہوں نے میرے تعارف کے وقت کہنے سے کہ خشک موضوع پر آئے ہیں تو رؤوف صاحب نے گیلا ہی نہیں کیا موضوع کو، بلکہ زیادہ ہی گیلا کر دیا. تو اس کے بعد سوالات ہوتے ہیں، تو جو لوگ سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں. نہیں ایک چیز جی چلے پہلا سوال ہم یہی لے لیتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ، میں بھول گیا تھا، بہت شکریہ جناب. بہت ساری باتیں ہوئیں میری، مطلب جو اردو کے بڑے لوگ ہیں، میں تو طالب علم ہوں، ان سے ملاقاتیں بھی رہی اور ایسی جگہ رہنے کا اتفاق بھی ہوا 2 سال تک اسلام آباد میں. جیسے افتخار عارف صاحب ہیں، مقتدرہ کے صدر رہے 3 بار رہے، 2-3 سال. فتح محمد ملک صاحب کوئی 8 سال رہے مقتدرہ میں، اور وہ ان کی بڑی اوپر تک رسائی بھی ہے. سنا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مقتدر حلقے جن کو کہتے ہیں ہم، وہاں تک بھی ان کی پہنچ ہے. تو میں نے کہا سر آپ خود بھی رہے ہیں اور آپ اچھا اردو کے بڑے وہ جذباتی حامی ہیں، اور انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا فتح محمد ملک صاحب نے کہ پنجاب کی مادری زبان اردو ہے. پنجاب کی مادری زبان اردو ہے. اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا، اور پنجابی جو شاونسٹ ہیں، انہوں نے جو قوم پرست تھے، انہوں نے کہا میں اپنی بات پہ اب بھی قائم ہوں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ اردو پنجاب میں اب سے نہیں ہے، 500 سال سے چلی آ رہی ہے. خیر، تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ اکیلے میں پوچھا، یعنی جب کوئی بھی نہیں تھا، میں نے کہا سر بتائیے کہ کیا اردو کیسے نافذ ہوگی، کیونکہ اب تو میری ذمہ داری ہو گئی نا، ان کی جگہ پہ میں آ گیا تھا. انہوں نے کہا یہاں کوئی نافذ وافذ نہیں ہوگی. میں نے بہت کوشش کر لی، ہر جگہ کر لیا، ساری انہوں نے پلندہ دکھایا، میں دیکھ چکا تھا فائلیں ساری، سفارشات، تجاویز، طریقے، فلاں، یہ وہ، سیمینار، کتابیں، کیا نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی 2 طریقے ہیں حل جو آپ پوچھ رہے ہیں نا. آپ کا اسم گرامی؟ اسلم فاروقی صاحب. تو اس کا جواب جو ملک صاحب نے دیا، جس سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ حل کہنے کو تو بہت چھوٹا ہے، 2 جملوں میں ہے، مگر وہ بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا 2 ہی طریقے ہیں. نمبر 1، عدلیہ کی زبان اردو ہو جائے. سارے کیس جو لڑے جاتے ہیں عدالتوں میں، 80-90% وکیل اردو میں بات کرتے ہیں، 10-20% انگریزی بولتے ہیں، وہ جیسی بولتے ہیں ہمیں پتہ ہے. ججوں کو بھی انگریزی نہیں آتی، معذرت کے ساتھ. پتہ یہ چلا انہوں نے نوجوان لڑکے لڑکیاں رکھی ہوئی انگلش میڈیم، جو ان کے ڈیسیشن ٹائپ کر کے ان کو دیتے ہیں، اور اس کی وہ ٹھیک کر کے دستخط کر دیتے ہیں. یہ حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب سارا کیس اردو میں ہوتا ہے تو فیصلے انگریزی میں کیوں لکھے جاتے ہیں؟ اگر عدلیہ اپنے فیصلے اردو میں لکھنے لگے تو یہ بہت ہی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اسٹرانگ میسج جائے گا کہ جی اردو ہوگی. دوسرا CSS جو مقابلے کا امتحان ہے، جس میں لوگ ڈپٹی کمشنر اور سیکرٹری اور فلاں فلاں بنتے ہیں. مقابلے کا امتحان جب تک اردو میں نہیں ہوگا، اردو نافذ نہیں ہوگی. سب سے بڑی رکاوٹ بیوروکریسی ہے. جب بیوروکریسی اردو میڈیم سے آئے گی تو وہ اردو کی حامی ہوگی. فی الحال اردو کے مخالف ہیں، یعنی نیپا جو ہے، جس کا نام اب بدل گیا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کیا تھا، پبلک ایڈمنسٹریشن، اب ہو گیا ہے نیم، ہو گیا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. مجھے 2-3 دفعہ انہوں نے بلایا، وہ اس کا عنوان ہوتا تھا اس کا لیکچر کا دفتری اردو. جو سرکاری ملازم افسران جو گریڈ 21 اور 20 میں جاتے ہیں، ان کو پروموشن سے پہلے 2 مہینے 6 مہینے کا ان کا ایک تربیتی کورس ہوتا ہے، اس پہ ساری چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں. تو اس پہ دفتری اردو بھی. تو مجھے یہ 2 دفعہ ٹاپک دیا، اس کے بعد میں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا بھائی یہ آپ کے جو افسران ہیں، سرکاری افسران، وہ گویا مجھ سے لڑنے لگتے ہیں. جیسے ابھی سوال جواب ہو رہے ہیں نا، ان کا رویہ اتنا تکلیف دہ ہوتا تھا. ایک صاحب کہنے لگے وائی اردو؟ میں نے کہا وائی انگلش. میں نے کہا بتائیے آپ، کیا ہم لوگوں کو انگریزی آتی ہے؟ ہم سب کو، مجھ سمیت، ویسی انگریزی آتی ہے جیسی اردو آتی ہے ہمیں؟ انگریزی کا جواز کیا ہے؟ تو اتنا مخالفانہ رویہ ہے بیوروکریسی کا. کچھ لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں. جب میں نے بتایا کہ فیڈرل سیکرٹری مجھ سے کہنے لگے بھائی یہ کیا لکھتے ہو یار، انگریزی میں لکھا کرو، تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ چاہتے کیا ہیں. بلا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ خط لکھا ہے، اس میں کیا کرنا ہے. یہ تو رویہ ہے. لیکن ہم الحمدللہ مقتدرہ قومی زبان میں شروع سے، پہلے دن سے، 42-43 سال ہو گئے اس کو،
79 میں بنا تھا, زیادہ ہو گئے. تو پہلے دن سے یہ کہ ساری خط کتابت اردو میں ہوتی ہے, حکومت ہمیں انگریزی میں خط لکھتی ہے, کوئی بھی لکھے ہم اردو میں جواب دیتے ہیں. دوسرا, اب آپ کے سوال کے جواب کے حصے کے طور پہ مجھے یاد آیا کہ ہم پر 3-4 کیس ہو چکے ہیں, یعنی مقتدرہ قومی زبان جس کا نام اب ہو گیا ادارہ فروغ قوم. آپ ظلم دیکھیے, آئین کے تحت جو ادارہ بنا تھا اس کا نام بغیر آئینی ترمیم کے تبدیل کر دیا, اور نام کیا رکھا؟ ادارہ فروغ قومی زبان. فروغ کے لیے ادارے کم ہے کیا؟ ڈکشنری بورڈ ہے, سائنس بورڈ ہے, اکادمی ہے, مجلس ادب ہے, انجمن ترقی اردو ہے, فلاں ہیں, 50 ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اردو کے فروغ کے لیے. میسج کیا ہے؟ وہ تھا پہلے مقتدرہ قومی زبان, نیشنل لینگویج اتھارٹی. میسج یہ ہے کہ اب کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو اردو نافذ کر سکتی ہے, وہ اتھارٹی ختم کر دی. وہ خود مختار ادارہ نہیں ہے, پہلے اس کا چیئرمین ہوتا تھا, اب ڈی جی ہوتا ہے, اور وہ جواب دہ ہوتا ہے فیڈرل سیکرٹری کو. حکومت سے پوچھے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, پروگرام بھی نہیں کر سکتے چھوٹا سا. تو اس طرح کی باتیں ہیں بھائی. تو انہوں نے کہا کہ CSS ہو جائے اردو میں, اور عدلیہ کی زبان اگر اردو ہو جائے تو اردو نافذ ہوگی, ویسے ہوگی وہ بھی نہیں. I'm sorry, کہنا نہیں چاہیے, بری بات ہے, یہ سرکاری راز ہے. تو میں نے وہ گفتگو کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ اگر پورے دن اور پوری رات بھی چلتی رہے تو کوئی بور نہیں ہوگا, اور بہت معلوماتی ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں پنجاب میں رہتے ہوئے. پلا بڑا کراچی میں, پیدائش کراچی کی, لیکن میں نے وہاں یہ آبزرو کیا, میں اسلام آباد میں 10 سال سے رہ رہا ہوں, اور میرا گلیات اور ناردرن ایریا اور لاہور وغیرہ مستقل جانا رہتا ہے. میری آبزرویشن یہ ہے کہ کراچی سے زیادہ اردو بولی جاتی ہے, کراچی سے زیادہ لوگ اردو کو پسند کرتے ہیں, کراچی سے زیادہ سمجھتے ہیں, نہ صرف پنجاب میں, KPK میں بھی ایز ویل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سرکاری اداروں میں فوجی ادارے اور دیگر ادارے, ان کے گھروں میں اردو کو بولنا سوال کریں ورنہ پھر سوال کریں. تو بس یہ میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب وہاں پہ سمبل آف اسٹیٹس اردو ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, تو نفاذ میں کیا پرابلم ہے؟ نفاذ کیوں نہیں ہوتا؟ پنجاب میں اسٹیٹس سمبل اردو ہے, کراچی میں اسٹیٹس سمبل انگریزی ہے, بیوروکریسی کے حلقے میں اسٹیٹس سمبل انگریزی ہے. وہ مجھے میرے بارے میں سوچتا ہوں گا کہ یار یہ کیا شلوار قمیض پہن کے داڑھی لگا کے آ جاتا ہے. وہ سارے سوٹ ووٹ پہن کے بیٹھے ہوتے تھے قومی اسمبلی میں, جہاں بھی ہم جاتے تھے اجلاس میں, وزیر صاحب کی جو میٹنگ ہوتی تھی, سارے یہ وہی لوگ ہیں جو ضیاءاللہ کے زمانے میں اس حلیے میں ہوتے تھے. جب بے نظیر کی حکومت آئی تو پہلے دن سارے سوٹ پہن کے, ایک دن میں تو سوٹ سل بھی گیا یار, کمال دیکھیے آپ. بس میں مکالمہ کو بہت بہت مبارکباد کہ اس نے ہمیں اتنے امپورٹنٹ ایک ڈسکشن کے لیے اور بہت ایسے مسئلے کے لیے کہ جو کہ ہمارے لیے سب سے پرائر ہے, سب سے اوپر ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں آج ڈاکٹر رؤف باریک صاحب سے ملنے کا موقع فراہم کیا. سوال جو ہے نا وہ اس معاملے میں یہ ہے کہ ہم نے اردو کے لیے تو ساری باتیں کی کہ نفاذ ہو گیا اور اس کے سارے کام ہو گئے, لیکن کوئی بھی زبان جب تک معاش سے نہ جڑے ڈاکٹر صاحب تو اس کا عروج کیسے ممکن ہے؟ اردو زبان روزی روٹی سے جڑی ہوئی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. جو لوگ اردو میں ایم اے کرتے ہیں وہ یا تو کسی اسکول کالج میں اردو پڑھا سکتے ہیں یا کسی اخبار میں کام کریں, یعنی محدود ہے, معاش کے ذرائع بہت محدود ہے اردو والوں کے لیے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور شان الحق حقی صاحب نے کوئی 25 سال پہلے ایک بات لکھی تھی, مجھے اب بھی یاد, کہیں میں نے اس کو لکھا بھی ہے, ان کا اقتباس دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اردو میں چونکہ سائنسی کام نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سائنس کا زمانہ ہے, کمپیوٹر کا زمانہ, اور کمپیوٹر سارا انگریزی میں ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اب اردو صرف ثقافت کے کام کی رہ گئی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اردو میں ڈرامے یا فلمیں بنا لیں یا اردو میں مشاعرہ کرا لیں بس. باقی انگلش میڈیم میں اس لیے بٹھاتے ہیں, میں اور آپ بھی, ہمارے بچے بھی انگلش میڈیم میں اس لیے جاتے ہیں کہ اس کو نوکری ملے گی کہاں. ایک چھوٹی سی بات سن لیں آپ, لوگوں کی ذہنیت دیکھیں, ہم تو آپ تو دل جلاتے ہیں نا اردو کے لیے,
انجمن ترقی اردو میں جب میں تھا تو یہ فاطمہ حسن نے کہا کہ یار گورنر کے پاس چلتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں, آڈیٹوریم بنانا ہے. تو میں نے تو بہت جان چھڑائی, انہوں نے کہا نہیں چلے. میں اور راجو جمیل صاحب, سہر انصاری صاحب, ہم لوگ چلے گئے گورنر سے ملنے. زبیر صاحب گورنر تھے نون لیگ کے. تو ہم گئے تو انہوں نے فائل پیش کی فاطمہ حسن صاحبہ نے کہ سر ہم ایک سماعت گاہ بنانا چاہتے ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا بنانا سر؟ آڈیٹور. ہاں ارے یار یوں کہیں نا, آپ کمال کرتے ہیں, آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. آڈیٹور سماعت گاہ سن کے گویا ان پر بجلی سی گر پڑی. پھر کہنے لگے کہاں بناؤ گے؟ NA-246 میں بنا رہے ہو؟ وہاں اس وقت بائی الیکشن ہو رہا تھا, ضمنی الیکشن. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو یہاں گلستان جوہر میں ہمارا نیا دفتر ہے. نہیں وہ تو NA-46 میں جو بھی نمبر تھا 245 یا 2 اس پہ تو نہیں آتا. دیکھیں فائل چھوڑ دیں اور یہ اردو دیکھیں نا آپ. اب انگریزی ہونی چاہیے. اگر فرض کریں میرا بیٹا کل جاتا ہے کہیں بینک میں انٹرویو دینے تو وہ تو انگلش پہ سوال کریں گے, تو اردو سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا حضور اس ملک میں صرف 10% لوگوں کو اردو انگریزی آتی ہے. سہر انصاری نے کہا 10% کو بھی نہیں آتی. ان کی عجیب سی شکل بن گئی اور بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو یہ یعنی ہماری جو اشرافیہ کہیں یا حاکم کہیں, بیوروکریسی کہیں, ان کا رویہ یہ ہے. اردو کو اگر ہم روٹی روزی سے جوڑنا چاہیں بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو فکر معاش, عشق بتاں, یاد رفتگاں, اس زندگی میں اب کوئی کیا کیا کرے. وقت کے کم ہے لیکن ایک جملہ جو ہے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی گفتگو کو سننا جو ہے نا وہ سعادت سے کم ہے. تو سوال میرا جو ہے وہ آپ جس ادارے میں کام کرتے رہے یعنی کہ اردو ڈکشنری بورڈ اور اردو سائنس بورڈ سے دور حاضر میں جو علوم جدید علوم ہیں, جس میں سماجی علوم بھی ہیں اور سائنسی علوم بھی ہیں, ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ خاص کر جو سائنس بورڈ ہے اس میں کسی ادیب کو سربراہ لگا دیا جاتا ہے. جب یعنی کہ کام جو ہے وہ بہت ہی ٹیکنیکل نوعیت کا ہے, لیکن ہم اس دور حاضر سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر اپنی زبان میں وہ اصطلاحات جو پوری دنیا میں جن کے استعمال سے یہ معاش سے بھی جڑی بات ہے, یہ ہمارے انٹلیکٹ سے بھی جڑی بات ہے, لیکن ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم انگریزی پڑھیں اس دور میں کمپیٹ کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے. اس حوالے سے آپ نے کہا کہ رکاوٹیں جو ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے بیوروکریسی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوم پرستی اور پھر ہمارے سیاستدان. میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے میں کہ جو ہم نے دور حاضر کے تقاضے ہیں نا, مجھے ایک بات بہت یعنی کہ میرے لیے ایک طرح کی یہ خبر بھی تھی اور بہت اچھی خبر تھی کہ لینگویج پروسیسنگ سینٹر کا قیام. تو یہ ایک مثبت اقدام ہے, لیکن ایسے بہت سے اقدام بہت ایمرجنسی میں لینے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اپنے تمام علوم کو, ان کی اصطلاحات کو اس قابل بنا سکیں کہ ہم اس دور میں, اس سائنسی دور میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں. بہت شکریہ. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اردو کو سائنس سے جوڑنا. مسئلہ یہ ہے بھائی, سائنس بورڈ میں ادیب کو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہی مسئلہ ہے جو ہم نے جب لیب بنائی وہاں پہ یعنی امریکہ سے میں نے سرور منگوایا 1 کروڑ روپے کا, جو اب شاید 3 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا ہو گیا ہوگا. وہ آ گیا, اب تو آ بھی نہیں سکتا الحمدللہ. میں نے لڑکے لڑکیاں وہاں رکھے صرف میرٹ پہ. وزیروں کے دفتر سے مجھے فون آتے تھے, میں نے کہا ایک چپراسی بھی نہیں رکھوں گا. اگر ایک کو رکھ لیا تو کم از کم وہ ایک آدمی یہ کرے گا, کام نہیں کرے گا, دیر سے آئے گا جلدی جائے گا, اور باقی کہیں گے کہ ہم بیوقوف ہیں, پورا پروجیکٹ تباہ ہو جاتا ہے. شفقت محمود صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں نے آپ کو میرٹ پہ رکھا ہے, آپ میرٹ پہ رکھیں گے. انہوں نے جلسے میں مجھ سے پوچھا, میں نے آپ سے کہا کسی ایک آدمی کا کہ فلاں کو رکھے. میں نے کہا سر آپ نے نہیں کہا. لیکن جب انٹرویو کیے بہت سارے لڑکے, نسٹ کے جو فرسٹ کلاس جو تھے کمپیوٹر کے ماہرین, ان کو ہم نے رکھا الحمدللہ. حالانکہ تنخواہ بھی کم تھی, اب تو بڑھ گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. 90,000 تھی, اب تو 1.5 لاکھ ہو گئی ہے. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اردو کا کچھ نہیں پتا تھا. جن کو اردو آتی ہے ان کو کمپیوٹر نہیں آتا, جن کو کمپیوٹر آتا ہے ان کو اردو نہیں آتی ہے.
بس اب ان دونوں کی ملاقات کیسے ہو؟ شادی تو بعد کی بات ہے، اردو اور کمپیوٹر کی شادی کیسے ہو مجھے بتائیے۔ اب یہ کہ اردو ہم نے پھر اس میں جب میں نے یہ پروجیکٹ پیش کیا، باقاعدہ پریزنٹیشن ہوتی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سیکرٹری اور پلاننگ کمیشن کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور فائنینس کی منسٹری والے وہ پیسے ہی ریلیز نہیں کرتے۔ تو پریزنٹیشن میں نے یہی کہا کہ اس میں ہمیں ضرورت ہے ایک بہت بڑے اردو گوگل کی۔ انگریزی میں کیوں ہے، اردو میں کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کو سرچ کرنا ہے تلاش کریں، اردو میں لکھیں، اور وہ ساری چیزیں۔ تو وہ اس بات پر انہوں نے کہا کہ زبردست، انہوں نے کہا میں قائل ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر چیز آپ انگریزی میں دیکھتے ہیں، اردو میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کا انگریزی کو پتہ ہی نہیں ہے انگریزی والوں کو۔ الحمدللہ 16 سال ہو گئے، ڈاؤن میں ہر ہفتے لکھتا ہوں کالم، صرف اس لیے کہ انگریزی والے یہ کہتے ہیں کہ اردو میں کیا ہے۔ تو میں بتاتا ہوں اردو میں وہ ہے کہ آپ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے اس کا۔ تو بھائی جان، اردو میں سائنس کی تعلیم آپ کو پتہ ہے کب شروع ہوئی ہے؟ عثمانیہ یونیورسٹی تو 1920 میں بنی تھی نا، جہاں ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم ساری اردو میں ہوتی تھی 1920 میں، 100 سال پہلے۔ آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات یہ کہ ہم نے کام بند کر دیا۔ آگے جو عدالتی زبان بھی اردو، جی عدالتی زبان بھی تھی، آگے جو ریسرچ ہونی تھی وہ ہم نے نہیں کی۔ جو جدید علوم آئے سائنس میں ان کو ہم نے اردو میں منتقل نہیں کیا، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نے کوشش کی، لیب بنائی، وہاں پہ کام کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، دعا کریں وہ کامیاب ہو جائے۔ اس میں ایک چیز میں نے یہ بھی ڈالی ہے، امیج ٹو ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ ٹو امیج۔ مثلاً آپ دیکھیں اگر آپ چائنا جائیں گے، وہاں پہ کوئی اگر بورڈ چائنیز میں ہی ہوگا، آپ اس کو گوگل کریں فوٹو کھینچ کے، آپ جس زبان میں کہیں گے اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ اردو میں بنانا ہے مجھے کہ کہیں انگریزی لکھی ہو، آپ فوٹو کھینچیں وہ اردو میں آ جائے۔ اردو میں لکھی آپ فوٹو کریں، اس کو ہمارے گوگل کو بھیجیں، وہ اس کی اردو سے انگریزی، انگریزی سے امیج ٹو ٹیکسٹ، ٹیکسٹ ٹو امیج۔ دوسرا میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ٹائپ نہیں کر سکتے اردو میں، کی بورڈ نہیں چلا سکتے۔ میں نے کہا اسپیچ ٹو ٹیکسٹ، ایک سافٹ ویئر یہ بناؤ کہ آپ بولیں گے وہ اردو میں ٹائپ کر دے گا۔ دوسرا سافٹ ویئر یہ بناؤ کہ اردو میں لکھا ہوا ہے، آپ کمپیوٹر سے کہیں گے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دے گا جیسے انگریزی میں ہے۔ وہ ساری جدید چیزیں جو انگریزی میں ہے، وہ اس کے لیے وہ میں نے لیب بنوائی۔ الحمدللہ 2 کام مجھے وہاں کرنے تھے، وہ میں نے کر دیے۔ ایک تو یہ لیب بنانی تھی، دوسرا مجھے اردو املا کا جو انتشار ہے 150-200 سال سے چلا آ رہا ہے، اس پہ میں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی، پورے پاکستان سے 60 پروفیسروں کو بلایا اور املا کی سفارشات چھاپ دی ہم نے۔ باقی بیوروکریسی کا یہ عالم ہے کہ 2 سال پہلے کتابیں جو میں پریس میں دے کر آیا تھا، سرکاری پریس میں، پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان، آج تک نہیں چھپی۔ ایڈوانس پیمنٹ دی ہوئی ہے 50 لاکھ روپے۔ ایم ڈی سے جا کے ملتا تھا، خط لکھتا تھا، اپنے سیکرٹری سے جا کے ملتا تھا، خط لکھتا تھا کہ سر 50 لاکھ روپے دیے ہوئے، 20 کتابیں پریس میں پڑھی ہیں، خدا کے لیے اس کو چھاپیے۔ ہاں میں کرتا ہوں، بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کی کتاب چھاپنا جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیوروکریسی، بھائی وہ سوچتے ہیں یار اب ادارہ بنا ہوا ہے اور بند کریں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا، سارے آ جائیں گے، تو چلنے دو، زندہ رکھو، مرنے بھی نہ دو۔ اس میں ایک سجیشن ہے، آپ معذرت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں 2 سوال نہیں کر سکتے، لیکن بس میں یعنی کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اور شاید آپ نے اس پہ کام کیا ہو تو آپ بتائیے گا کہ اگر ہم مختلف علوم کی الگ الگ ڈکشنریز جو ہے وہ مرتب کریں، کر چکے ہیں بھائی، لیکن وہ اس کو 50-60 کے میرا خیال ہے 20-25 تو میرے پاس ہیں، یعنی باٹنی، زولوجی، فزکس، کیمسٹری، پالیٹکس، ایجوکیشن۔ میرے پاس میرے گھر میں میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، بہت چھوٹی سی لائبریری ہے میری، اس میں کوئی 30-35 کتابیں تو میرے پاس ہیں جو اصطلاحات ہیں، اردو سے انگریزی، انگریزی سے اردو، سب بنی ہوئی ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے کراچی یونیورسٹی نے 20-25 ایسی اصطلاحات چھاپ دی ہیں، آج تک وہاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی خریدتا نہیں ہے۔ جب میں وہاں گیا اتفاق سے مجھے ایک دن وی سی نے بلایا کہ جی آپ سنبھالیں شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ۔ وہ ڈیجیٹائز ہیں کیا؟ سن تو لیں، میں اس کا ڈائریکٹر بن گیا۔ میں جب ڈاک کی گودام دیکھا، چھت تک لگا ہوا ہے، کیا ہے جی یہ اصطلاحات ہیں، اردو سے انگریزی، انگریزی سے اردو۔ میں جب کھول کے دیکھا 20 روپے لکھا تھا، جس پہ چیپی لگائی ہوئی تھی 80 روپے۔ میں نے کہا جو کتاب 20 روپے میں کوئی نہیں لے رہا، میں نے اس کو 80 روپے کر دیا تاکہ بالکل کوئی نہ لے۔
بہت بڑی تعداد میں کتابوں کو دیمک لگ گئی تھی جو میں نے نکلوا کے مجھ جلوا دی کہ پورا گودام خراب ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اصل میں ہم سوال پہ سوال اس لیے نہیں کرنے دیتے کہ بحث شروع ہو جاتی ہے. ہمارا مقصد مطمئن کرنا نہیں ہے آپ لوگوں کو، کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. ایک سیکنڈ، دوسرے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے کیونکہ کافی دوست ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو بھی موقع ملنا ہے، اور ٹائم بھی ہمارے پاس صرف اس وقت 13 منٹ باقی ہیں. تو میں دوستوں سے درخواست کروں گا کہ مختصر سوال کریں، اور آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، سوال کرنا ہے تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. اگر یہ اپنا فون نمبر دینا چاہیں، کوئی وقت دینا چاہیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں. اچھا، میں بتاتا ہوں کہ مجید رحمانی صاحب سوال کریں گے، اس کے بعد وسیم فاروقی صاحب سوال کریں گے، اس کے بعد بہن ملکہ افروز سوال کریں گی، اور اس طرف کے چیپٹر کو ہم نمٹا دیں گے. پھر اس طرف کے دوست کافی بے چین ہو رہے ہیں کہ طارق بھائی، پھر اس کے بعد فاروق بھائی، ملکہ کے بعد فاروق بھائی کریں گے، اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے، لیکن ذرا تیزی سے کریں. جی، چشم کشا حقائق بتائے. پنجاب کو آپ نے آخری مقام بتایا جو اردو کی بچاؤ کا ہے، بہت چشم کشا حقیقت بتائی. ایک اور میں آپ کا ذکری اضافہ آپ سے سیکھا، آپ کو پڑھا. دینی درسگاہوں کے طلباء اور اساتذہ وہ بھی شیلٹر ہاؤس ہے. اردو کو اگر کہیں کوئی خدشات لاحق ہوئے، کوئی خطرات لاحق ہوئے اور ہو رہے ہیں تو یہ مقدمۃ الجیش ہے. دینی مدارس کے طلباء اور اساتذہ میرا خیال ہے آخری پناہ گاہ ہے. آخری انڈیا میں انجمن ترقی اردو ہند کے جو سیکرٹری اطہر فاروقی صاحب کبھی کبھی فون کرتے ہیں یا ای میل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو لکھتے ہیں اس میں یہ ضرور مد نظر رکھیں کہ انڈیا میں اس وقت اردو صرف دینی مدارس میں رہ گئی ہے، اور وہاں کے طلباء کو چونکہ انگریزی بہت کم آتی ہے، نہیں آتی تو ان کو مشکل ہوتی ہے. تو آپ ذرا اس طرح سے کچھ چیزیں لکھ کے بھیجیں، اور وہ نکال بھی رہے ہیں ایک نمبر اردو املا پہ، کچھ چیزیں میں نے ان کو بھجوائی کی ہیں، وہ چھپے گا انشاءاللہ. تو اردو املا کا ایک بہت بڑا مسئلہ انڈیا میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس بحث میں لگے ہوئے ہیں. جو کرنے کے کام ہے وہ کوئی نہیں کر رہا. جیسے ان بھائی نے کہا کہ کمپیوٹر پہ لاؤ اردو کو، یا اس طرح کے جو کام ہے. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 3 ادارے، سیاستدان، قوم پرست اور بیوروکریسی، ہمارا میڈیا جس کا اردو میں بہت اہم کردار، اردو میڈیا خاص طور سے، اور اساتذہ کرام، ان سے بڑی معذرت کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے. تو یہ دونوں اداروں کے اساتذہ اردو کے بالخصوص اور دیگر سبجیکٹس کے مضامین کے بھی، اور میڈیا سے وابستہ انگریزی زدگان، ایک کو دینی مدارس میں بلایا جائے، یا دینی مدارس کے طلباء اور اساتذہ کو ان اداروں میں او لیول میں اور میڈیا ہاؤسز بھیجا جائے ان کی اردو درست کرنے کے لیے. کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ شکریہ. فاروق بھائی. جی فاروق، وسیم فاروق صاحب. جی السلام علیکم، انجینئر وسیم فاروق کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے سوالات کے جوابات تو مل گئے ہیں. میرا تقریباً تمام نفاذ اردو کی جتنی بھی تنظیمیں سب کے ساتھ میں منسلک ہوں، اور میرا کہنا یہ ہے کہ سائنس جو ہے نا بنیادی چیز ہوتی ہے جس میں انسان ترقی کرتا ہے. تو سائنس کے مضامین جو ہیں خاص طور سے اس کو اگر ہم اردو میں رکھیں، جیسے فزکس ہے یا کیمسٹری ہے، اتنا کہ اردو میں رکھیں تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگر یہ مضامین اردو میں ہوئے، جتنے جو دوسرے بھی جو مضامین اردو میں ہو جائیں. جواب نہیں میرے پاس، اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ جو میں تو نہیں کر سکتا نا، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا. اب جو میرے بس میں کر رہا ہوں، میڈیا کا جو میں نے کہا، میں میڈیا میں ہی لکھ رہا ہوں، میں اخبار میں ہی لکھ رہا ہوں جنگ میں کہ صحیح اردو یا صحیح املا کیا ہے. تو مطلب ہمارے بس میں جو ہم کر رہے ہیں نا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ حکومت ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ میڈیا ہے. السلام علیکم. میں نے آج پہلی دفعہ آپ کو سنا ہے، پڑھا بہت ہے لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے ذہن کے گوشے کھلے ہیں. مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے. آپ نے پنجاب کے حوالے سے تعریف کی اور یہ حقیقت ہے، یہ بات بہت عرصے سے میں خود محسوس کر رہی ہوں کہ وہاں پہ اردو کے پڑھنے والے اور جاننے والے اور آگے بڑھانے والے بہت ہیں. آپ نے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے ہمارے ہاں کراچی میں، اردو اسپیکنگ. اس حوالے سے آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کیوں اردو کو زندہ نہیں کر رہے ان کے گھرانے، یا وہاں سے جو آئے تھے انڈیا سے. ارے بھائی، ہر وہ آدمی اردو اسپیکنگ ہے جو اردو بولتا ہے. اردو اسپیکنگ ہے، اردو بولنے والا میں بھی اردو اسپیکنگ ہوں. میری مادری زبان اردو نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے.
میں اردو اسپیکنگ ہوں بھائی. اگر کوئی پنجابی اردو بولتا ہے تو وہ بھی اردو اسپیکنگ ہے بھائی. زبان جو بولتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے, کسی کا اجارہ نہیں ہے. اور اب تقریر فرمایا تھا کہ پنجاب میں اردو جو ہے ہمیشہ اس کو فروغ ملے گا اور وہ قائم و دائم رہے گی. اس کا بیسک ریزن بتا دیجیے. اس کا اردو سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا مجھے, پنجاب میں زمینوں کے سارے ریکارڈ اردو میں ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور ساری اصطلاحات بھی جو ہم نے سنی بھی نہیں, سارے کاغذات اردو میں, آج سے نہیں ہے, سینکڑوں برسوں سے ہیں. تو پنجاب کے لوگ اردو سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا ہے اردو کے لیے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اردو کے جتنے بڑے شاعر, ہاں پولیس کا نظام بھی اردو میں, FIR اردو میں لکھی جاتی ہے. مطلب اردو کے جتنے بڑے شاعر ہیں, علامہ اقبال. پنجاب میں اردو لازمی ہے اور پنجابی اختیاری ہے. اچھا, فیض احمد فیض پنجابی تھے, احمد ندیم قاسمی پنجابی تھے, علامہ اقبال پنجابی تھے, احمد فراد پٹھان تھے پشتو. اب مطلب یہ کہ اب کام ان لوگوں نے کیا, ٹھیکہ ہمارے پاس ہے کراچی والوں کے پاس اردو اسپیکنگ. اور وہ آپ کا نقطہ نظر چاہتا ہوں میں اس سلسلے میں. ایک طبقہ فکر کا خیال یہ ہے کہ اردو کا نام اگر پاکستانی ہو تو اس میں ایک اور ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی کہ کسی بھی زبان کے لیے ایک خطہ زمین ضروری ہوتا ہے, تو ہم اس کا بھی ایک ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی, ایک صاحب تھے, انہوں نے یہ مہم چلائی تھی کہ اس اردو کا نام پاکستانی رکھا. زبان کا نام اس طرح تھوڑی رکھا جائے, صدیوں میں بنتا ہے وہ. اردو کا نام اردو صدیوں بعد جا کے بنایا, اب آپ اس کو بدل کے نئی بحث شروع کریں گے. اردو ٹھیک ہے بھائی. جی اردو غریب کرنے میں اردو جو ہے دنیا میں اور جو چیزیں چھپتی رہتی ہے, اور کے اوپر جیسے جاپانی میں کتابیں چھپتی ہیں, انگلش میں کتابیں چھپتی ہیں, تو جاپان میں یہ ہے کہ اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مختلف علوم کی جو کتابیں ہیں وہ اب جب تک اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں جب تک ان کا مطلب اطلاع نہیں ہوگا ان کا, اور وہ لوگ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے. جاپان میں یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب اگر چھپتی ہے اور وہ قابل قدر ہے تو اس کا ہفتے اور مہینے میں وہ کتاب بازار میں آ جاتی ہے, اور وہ لوگ تمام علوم سے اور تمام ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان سے دیکھیں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں, الگ الگ کر رہے ہیں. جیسے سائنس بورڈ نے بہت سارے ترجمے کیے, مخترع قومی زبان نے کیے, اور مجلس ترقی. لیکن ایک مرکزی ادارہ صرف ترجمے کا ہونا چاہیے, دارالترجمہ, جس کا کام وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے, یہ لازمی ہے. پرانے ادارے ہی مشکل سے حکومت چلا رہی ہے, فنڈز نہیں دے رہی, نیا ادارہ کون بنائے گا؟ ہم اپنے طور پہ جو آدمی کر سکتا ہے کریں اپنے طور پہ. ہر جیسے سائنس کے لوگ سائنسی کتابوں کا ترجمہ کر دیں مثلاً, یہی ہو سکتا ہے. باقی تو اب حکومت سے تو امید چھوڑ دیجیے آپ. جی میں آپ کی قطعی تعریف نہیں کروں گا کہ آپ کی گفتگو سے سر میں دانائی کے گھونگڑے نکل آئے. دوسری سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا, اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اردو رابطے کی زبان رہ سکتی ہے, ہمارے گھروں کی زبان رہ سکتی ہے, لیکن معاش کو وابستہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. صحیح سمجھاؤں گا یہ بات؟ بالکل ایسا ہی ہے. ادب کی زبان ہے, فلموں کی زبان ہے, ڈراموں کی, اور یہ رہنی چاہیے, اور یہ رہے گی. اور اسی طرح ہینڈ واش ہوتے رہیں گے. دوسری چیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہمارے لیے یہ زہر قاتل نہیں ہے جو رومن اردو استعمال کی جا رہی ہے؟ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں, بہت کچھ بول بھی چکا ہوں. رومن اردو کو تباہ کرنے کا ایک منصوب. زبان صرف زبان نہیں ہوتی, رسم الخط ہی زبان ہوتا ہے. اگر اردو کو آپ اردو حروف میں نہیں لکھیں گے تو وہ اردو نہیں. گوپی چند نارنگ صاحب آئے تھے ایک دفعہ پاکستان, تقریر فرمائی, کہنے لگے کہ شبانہ اعظمی تو رومن اردو میں لکھ کے مقال میں یاد کرتی ہے, اور انڈیا میں تو ناگری میں بھی اردو لکھی جا رہی ہے. میں نے پھر ان کی کلاس لی ڈان میں نے کہا جناب یہ کوئی شبانہ اعظمی کے رومن اردو لکھ کے مقال میں یاد میں جو لکھی جا رہی ہے وہ اردو نہیں ہے, وہ ہندی ہے. زبان کا رسم الخط سب سے اہم ہوتا ہے, وہ صدیوں میں جا کے بنتا ہے, اور اس کی جو تمام صوتیات ہوتی ہے وہ اسی رسم الخط میں ظاہر ہو سکتی ہے. انگریزی حروف میں تو آپ انگریزی کا تلفظ ٹھیک نہیں کر سکتے. غالب کیسے لکھیں گے؟ گہلب,
یہی ہوگا نا. انگریزی کے تو اپنے مسائل ہیں, چھوڑ دیجئے. تو مطلب یہ ظلم ہے, یہ زہر قاتل خدا کے لیے رومن اردو لکھنا بند کر دیں. اور عرب ممالک میں آپ کو پتہ ہے شروع میں جب یہ آیا تھا میسیجنگ, کیا کہتے ہیں اس کو, SMS, تو وہاں بہت شدید رد عمل ہوا. انہوں نے فوراً اردو عربی کا وہ بنایا, اور ساری عرب دنیا میں, دنیا کے 26 ملکوں کی قومی زبان عربی ہے اور 30 کروڑ آدمی اس کو بولتے ہیں جناب. انہوں نے فوراً اس کو کیا, وہ ساری میسیجنگ وہاں عربی میں ہوتی ہے, رومن میں کوئی بھی نہیں کرتا. یہ ظلم ہے, خدا کے لیے نہ کریں, اللہ کے واسطے نہ کریں. یہ اردو سے دشمنی ہے. بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے. جی السلام علیکم. ایک چھوٹی سی تجویز ہے یہاں معاشرے میں عموماً سامنے آتا ہے, الزام یہ لگتا ہے جو آپ نے ابھی وضاحت بھی کی کہ سائنسی علوم کا ترجمہ اردو میں نہیں ہے, جبکہ موجود ہے. آپ نے خود بتایا کافی کتابیں ہیں. صرف ایک چھوٹی سی تجویز ہے, اور طارق بھائی جیسے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم ایکسپو سینٹر میں ایک ایسی کتابوں کی نمائش کریں جس میں ایسی تمام کتابیں موجود ہوں جو اردو لغت یا مختلف فزکس, کیمسٹری, لا وغیرہ کی جو ڈکشنریز ہیں ان کی ہم نمائش کریں, تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ کام ہو چکا ہے, جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جا سکے. شکریہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ اردو میں اب نہیں ہو رہا. جدید دور میں اردو میں پہلی ٹیکنیکل کتاب آپ کو پتہ ہے کب لکھی گئی؟ طب کے موضوع پہ حیدرآباد دکن میں لکھی گئی 1585 میں, اور سالار جنگ میوزیم حیدرآباد دکن میں اس کا قلمی نسخہ موجود ہے. اور اس کے بعد جی ہاں جی وہاں پہ بہت کام ہوا حیدرآباد دکن میں, لکھنؤ میں, بعد میں اب آ کے رک گیا ہے. کم از کم پاکستان بننے کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اور آپ بالکل کریں, نمائش کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. بہت اچھی. سر ابھی تک تو میں اردو کے لیے بہت جدوجہد خود بھی کر رہا تھا, لیکن آج آپ کی بات سننے کے بعد یقین جانیے مجھے تو مایوس کیا کہ آپ نے بالکل ہمیں یہ مایوس کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتی. تو میں یہ چاہتا ہوں, اب جیسے سلیم بھائی نے کہا اس میں تو ہم پہلے گفتگو بھی کر چکے ہیں آپس میں, اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ نمائش کی جائے. تو سر حل کوئی ایسا ضرور تجویز کر دیں کہ جو چاہے وہ ہمارے اپنی ذات سے ہی متعلق کیوں نہ ہو, کہ ہم اپنے آپ میں کوئی ایسا حل چاہیے جس سے امید کر رہا ہوں. بھائی میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے آپ کو مایوس کیا, مگر میں سیاست دان نہیں ہوں, مجھے ووٹ نہیں چاہیے. میں نعرہ لگاؤں جی سب ہو جائے گا, ملک کو عظیم تر بنائیں گے, سب فضول باتیں. سب لوگ منافق ہیں, معاف کیجیے گا, یہ منافقوں کی قوم ہے. بہت معذرت کے ساتھ 5 فروری کو آپ یوم کشمیر مناتے ہیں, انڈیا کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, سب کام بند کر کے گھر میں بیٹھ کے انڈین فلمیں دیکھتے ہیں. یہ تو ہماری منافقت کا حال ہے. تو یہ تو میں معافی چاہتا ہوں, میں سچ بولتا ہوں, جھوٹ نہیں بول سکتا. تجویز صرف یہ ہے کہ اردو بولیے, اردو لکھیے, اپنے بچوں سے اردو میں گفتگو کیجیے, رومن اردو بالکل نہ لکھیے, اور کوشش کریں کہ جہاں تک اردو کو فروغ دے سکے. ہاں دیکھیں انگریزی بولیں, ضرور بولیں, انگریزی کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن جب انگریزی بولیں تو صرف انگریزی بولیں, اردو بولیں تو صرف. مطلب اگر کوئی, جیسے یونیورسٹی میں تھا تو میں بچوں سے کہتا تھا, مطلب وہ کہتے تھے میں سر میں منڈے کو بک لاؤں گی. میں نے کہا اگر کوئی انگریز یہ کہے کہ آئی ول برنگ دا کتاب آن پیر, آپ لوگوں کو ہنسی آ گئی. آئی ول برنگ دا کتاب آن پیر, سب کو ہنسی آ گئی. میں منڈے کو بک لاؤں گی, کسی کو ہنسی نہیں آتی. یہ ہے ہماری ذہنیت. تو اردو مطلب رالف رسل صاحب تھے, وہاں انگریز تھے وہ, وہاں پہ انگلینڈ میں اردو کے جو انہوں نے اتنا کام کیا, اردو کی نصابی کتابیں بنائیں, اردو کو سلیبس میں منظور کروایا انگریزوں سے کہ جو تارکین وطن ہیں ان کے بچے کیسے اردو پڑھیں گے. جب وہ اردو بولتے تھے, انگریز تھے, انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے. انگریز بچہ تھا, جب اردو بولتا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے انگریزی جھاڑنے کا, معاف کیجیے گا, یعنی بیچ بیچ میں جو الفاظ بولتے ہیں نا, تو مثلاً ان کو انگریزی نہیں آتی, بہت معذرت کے ساتھ 2-3 جملے بول کے انگریزی ان کی جواب دے جاتی ہے. جیسے بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے, چیئر اٹھاؤ, فین آن کرو. میں نے کہا یار یہ کون سی اردو ہے, فین آن کرو, پوری انگریزی بولو.
कहने लगे कि ओपन द फैन। मैंने कहा स्क्रू ड्राइवर लाओ, तो मैं खुदा का खौफ यार, जब नहीं आती तो क्यों बोलते हो यार, मुझ पे रौब जमा रहे हो। मैंने कहा मुझे आपसे ज्यादा अंग्रेजी आती है, मगर मुझे कोई एहसास कमतरी नहीं है, सिर्फ उर्दू बोलें या सिर्फ अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजी किसी को आती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। अभी मसूद भाई, रफीक भाई सवाल करेंगे, इसके बाद अमजद भाई सवाल करेंगे। एक मेरे दोस्त स्टेज पे बैठे वाले क्या, एक मेरे दोस्त आए हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब का गुफ्तगू नहीं सुनी, तो क्या उनको सवाल करने का इख्तियार दिया जाए? वो सवाल कर ले अजान के बाद, तो घर से याद करके में शामिल हो चुके हैं। मीर अमन देहलवी की बाबो बहार और आज का अगर हम कोई कॉलम पढ़ते हैं तो उसके मुकाबले में बहुत सारे अल्फाज हैं। तो अगर हम उर्दू बोलने वाली उर्दू जो हम आम तौर पर बोलते हैं, अगर हम उसी को तहरीर में ले आएँ, मैं घर से निकल के बस में सफ़र करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर भी नहीं मालूम कि मैं बस को उर्दू में क्या कहूँ। तो ये वाली उर्दू अगर जो आजकल हम कॉलम्स में देखते हैं, एक मोहतरम ने ये लिखा था, जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में, कि मैं लटकाना लिख सकता हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस लटकाना पढ़ती है, आवेज़ा करना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपने कॉलम में लिखूँ। तो बाज़ हजरात इतनी सलेस या गाढ़ी उर्दू अपने तहरीरों में लिख, आपने तीसरा भी शामिल कर दिया, सुन लें, बहुत मुख्तसर वक्त नहीं है। देखिए, जो अल्फाज उर्दू में आ गए हैं पुराने, वो उर्दू के हो गए हैं। बस को उर्दू में बस ही कहें, रेलवे को रेलवे कहें, ठीक है। वो ना करे जो इंडिया में कुछ लोगों ने किया था, टाइपराइटर का नाम रखा था टिपटिपाहट, खिचखिचाहट, लेटर बॉक्स का नाम था पत्थर घुसेड़ू। सही है। तो एक साहब ने मजाक उड़ाया कि फिर अबुल कलाम आजाद का तर्जुमा होगा महापक्कू। अबुल कलाम महापक्कू, आजाद बस बुला लो यहाँ पे लाइब्रेरी में। मैं आपको एक नुक्ता समझाता हूं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी माशरे में, किसी तहजीब में नहीं होती, और जब दूसरे लोग आते हैं तो वो चीज लेकर आते हैं, ठीक है। हमें उस लफ्ज को लेना पड़ता है। जैसे लैंटर्न, अंग्रेज जब लेकर आया ना लैंटर्न, हमने उसको बना लिया लालटेन। अब लालटेन उर्दू का लफ्ज है, लैंटर्न हम नहीं बोल सकते, हमारी सोतियात वो नहीं है। तो जिस माशरे में कोई चीज नहीं होती, उस माशरे में उस चीज का नाम भी नहीं होता, लफ्ज भी नहीं होता। जबरदस्ती आप पान को अंग्रेजी में बीटल लिख गए, मगर वो बात नहीं होती। तो चीजें अपने नाम लेकर आती हैं, दूसरी तहजीब से जो आती है, ठीक है। बिरयानी को इंग्लिश में बिरयानी कहते हैं और कुछ नहीं कह सकते। तो जो चीज हमारे पास नहीं थी, हमारे पास कंप्यूटर को इन्होंने बनाया, तर्जुमा आसाइया नहीं चला, कंप्यूटर को तो कंप्यूटर कहते हैं, कैलकुलेटर को कैलकुलेटर कहते हैं, बोर्ड को बोर्ड कहते हैं, बल्ब को बल्ब कहते हैं। उसको ना बदलें, ये ना करें, जबरदस्ती ना करें। जो चीजें नाम जिनके आगे हैं वो अब उर्दू है, रेलवे स्टेशन अब उर्दू है, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जबान की तहें होती है, लेवल होते हैं। कभी इंटरनेट पे तहें, ऑनलाइन आप देखें लेवल्स ऑफ यूसेज ऑफ लैंग्वेज, तो 6-7 तहें होती हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री भी होती है, आला अदबी भी होती है। अब आप ये फैसला करें कि घर में आप बच्चे से कौन सी जबान बोलेंगे, उसको आवेजा ना कहें भाई, उसको आप वही कहें भाई लटका दो। जब वो पढ़ेगा, शायरी पढ़ेगा, अदब की जबान पढ़ेगा, तो आवेजा वहां जाएगा। अखबार का मसला होता है कि अखबार में हर आदमी पढ़ता है, मुझसे भी कहते हैं अखबार वाले कि आसान जबान लिखा करें, हमारा खाली जो है वो मकाना पढ़ने नहीं बैठा। अखबार की जबान अलग होती है सर, अदब की जबान अलग होती है। आखिरी बात जो आपने मीर अमन वाली बात कही भाई साहब, मीर अमन का कमाल ये है कि वो लिखी गई थी, आपको पता है कब, 1802 में। 121 साल 221 साल हो गए, आज भी वो जिंदा है, वाकई वो बागो बहार है। उसकी उर्दू आप पढ़ के देखें, वो आज भी जिंदा उर्दू है। आप अजीब बात कर रहे हैं, यानी वो तो आज भी हमारे निसाब में शामिल है। और हम बच्चों से कहते हैं कि आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि देखिए ये होती उर्दू सादा, बा मुहावरा लेकिन सादा। और आप जबान की खूबसूरती देखें, उस परी को कोई जिन उठा के ले गया, शहजादी गायब हो गई तो मीर अमन लिखते हैं उस परी को कोई जिन उठा के ले गया। और एक संदूक में एक जख्मी औरत पड़ी हुई है, उन्होंने लिखा है कि वो जरा सा कुल बुलाई
اب کل بلانا جو لفظ ہے نا وہ اس کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں آ سکتا بھائی جان. بعض دفعہ لفظوں کا کوئی مترادف نہیں ہوتا. اب تو وہی لفظ بولنا ہے اور جب آپ استعمال کریں گے تو آسان ہو جائے گا. نیا لفظ پہلی بار مشکل ہوتا ہے بھائی. جو چیز آپ کو نہیں آتی وہ مشکل ہے, جو آتی ہے وہ آسان ہے. پکاسو سے کسی نے کہا کہ آپ کی پینٹنگز میری سمجھ میں نہیں آتی. اس نے کہا چائنیز بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, وہ 80 کروڑ آدمی بولتے ہیں. تو جو چیز آپ کو نہیں آتی اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ مشکل ہے یا خراب ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی جان. باغ و بہار پڑھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, عظیم کتاب ہے, سدا بہار کتاب ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں میڈیکل کی تعلیم اردو میں دی گئی, انجینئرنگ کی تعلیم دی, کیا وہ سلیبس پاکستان میں استعمال نہیں ہو سکتا کہ جب ہماری تیاری ہے؟ اور دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جالبی صاحب نے چھاپ دی تھی اصطلاحات جمع کر کے مختصرات سے. دوسری بات یہ کہ میڈیکل سائنس اتنی آگے چلی گئی ہے, اتنی ترقی ہو گئی ہے, ایسی اصطلاحات آ گئی ہیں کہ اب تو پھر نئی کہانی شروع ہو جائے گی. بلکہ یہ تو ڈاکٹر حضرات جو کرتے ہیں, اس پہ مجھے یاد آیا 2 منٹ اگر آپ دیں تو. میں آپ کو بالکل حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں, کوئی یہ فرضی لطیفہ نہیں ہے. میرے بھائی کے سسر کو ہارٹ اٹیک ہوا. جب اس کو ہسپتال لے گئے ان کے بیٹے, انہوں نے میرے بھائی کو فون کیا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہو گیا ہے. وہ ایسی میڈیکل ٹرمینالوجی استعمال کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی, یہ خود گئے میرے بھائی چونکہ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے کہا بھائی وہ کہہ رہے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کی دل کی ایک وہ نالی بند ہے اور اس کو وہ کھولیں گے یا وہ جو بھی کریں گے. یعنی وہ بالکل جاہل نہیں تھے. بالکل جاہل کا بھی لطیفہ سن لیں. میرے یہاں جو ماں کام کرتی ہے, اب ہم اس کو ماسی کہتے ہیں. ماسی کے لفظی معنی تو خالہ ہیں, لیکن اب وہ ماسی کہلاتی ہے, اور وہ خواتین کو باجی کہتی ہے. خیر یہ بھی سلینگ ہے. تو ماسی کہنے لگی, بہت پرانی ہو گئی, تو میری بیوی کو بتایا کہ میرا ایک بچہ اب نارمل ہے. تو میری بیوی نے کہا تم اس کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ اس نے کہا باجی بہت عرصے تک ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے اس کو لے کر, ڈاکٹر کہتے تھے تمہارا بچہ ایب نارمل ہے, ہم واپس آ جاتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ایب نارمل ہوتا کیا ہے. تو یہ ظالم ڈاکٹر, میں کہتا ہوں جاہل ڈاکٹر, جو ایک ان پڑھ آدمی سے انگریزی اصطلاحات میں گفتگو کرتی ہے, ان کو پڑھانا چاہیے. پہلے تو ان کو ذرا اردو پڑھائی جائے کہ بھائی جان آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. ایک اور لطیفہ سن لیجئے. ہمارے یہاں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں غیر ملکی طالب علم بھی آتے ہیں, جاپانی, کورین, امریکن, بہت کم آتے ہیں اب تو دھماکوں کے بعد. خیر تو ایک کورین لڑکی آئی, وہ یہاں پہ کام بھی کرتی تھی کسی کورین کمپنی میں, اردو پڑھ رہی تھی. مجھے کہنے لگی کوئی آپ ٹی وی پروگرام بتائیے کہ میں اس کو سنوں تاکہ میری اردو ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا جیو کی خبریں سنو, وہی بات ہے. انہوں نے اس نے کہا نہیں وہ بہت مشکل, وہی لیول ہے نا, زبان کی سطح ہوتی ہے. اس نے کہا سر وہ بہت مشکل ہے. میں نے کہا ایسا کرو, اس کو کھانا پکانے کا بڑا شوق تھا نا, پاکستانی کھانے بھی پکاتی تھی. میں نے کہا آپ ایسا کریں جو کھانا پکانے کے پروگرام آتے ہیں نا وہ سنا کر. کہنے لگی سر کیسی باتیں کرتے ہیں. اس نے تھپڑ مارا پوری پاکستانی قوم کے منہ پر. میں اس سے اردو سیکھوں گی؟ اب واٹر لیں, اس کو بوائل کریں, اس میں سالٹ ایڈ کریں. اس نے کہا یہ کون سی اردو ہے؟ آپ یقین کریں مجھے اتنی شرم آئی. یہ تو ہمارا حال ہے, اور ہم باتیں کرتے ہیں انگریزی کی اصطلاحات سائنس کی اردو میں بنائی جائیں. چلیں چھڑو جی مٹی پاؤ روٹی چھوٹی کھاؤ. کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست گفتگو کی, لیکن پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ایک چھوٹی سی تجویز ہے, وہ یہ کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں اور ان کا بہت بڑا حلقہ اثر ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا مختلف گورنمنٹ کے اداروں میں جو بیوروکریٹس ہیں ان سے ظاہر ہر ایک کے تعلقات ہوتے ہیں, لنکس ہوتے ہیں. ہم ان اداروں میں کوشش کریں کہ وہاں پہ جو اندرونی خط و کتابت ہے اور جو بیرونی خط و کتابت ہے وہ اردو میں شروع کرا دیں. تو اس طرح ہم ایک ماحول کریٹ کر ماحول بنانے میں, سوری میں اپنا لفظ واپس لیتا ہوں, ماحول بنانے میں نہیں ہو سکتا بھائی. سرکاری جو اصول نہیں ہو سکتا بھائی, سرکاری جو اصول ہیں, جو رولز آف بزنس لکھے ہوئے باقاعدہ ایک ایک چیز کے گورنمنٹ میں, آپ وہ اٹھا کے پھینک دیں گے خط, بلکہ ناراض ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کی ایکسپلینیشن کال ہو جائے. خدا کے لیے مت دیجیے گا ان کو یہ مشورہ. دیکھیے یہ دو صرف باتیں اختتامی بات کہ ایک ڈاکٹر برائن سلور امریکی, ان کا ایک بہت پرانا انٹرویو میں نے ٹی وی پہ پی ٹی وی کے زمانے میں مسلم دین کر رہے تھے.
ब्राइन सिल्वर ने मुकम्मल उर्दू बोली, एक लफ्ज और एक हरफ जी 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 बिल्कुल, और मुस्लिम साहब ने कुछ अंग्रेजी में बोली। इसी तरह से पिछले कुछ अरसे में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, इस्लामाबाद में एक तकरीब थी कुछ सकाफती जिसमें कुछ इनामात की तकसीम थी, उसमें चीनी सफारतकार मौजूद थे, सफीर मौजूद थे, और जब भी वो कोई आता उसका ऐलान होता वो खड़े होकर मिलते, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सोफे पर इस्तराहत फरमा रहे थे। जब खिताब हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अंग्रेजी में और उस चीनी सफीर ने मुकम्मल उर्दू में किया था। ये शर्म हम महसूस करते हैं। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मामूल बहुत दिलचस्पी रहा, मालूमाती रहा, और आप हजरात ने जिस दिलचस्पी के साथ सुना, मुझे महसूस होता है कि मुकालमे की ये तहरीक जो हम चला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी इसके दस्तो बाजू बनेंगे और शहर के अंदर अपनी अपनी जगहों पर इसकी कोशिश करेंगे, चाहे उसमें लोग कम हो या ज़्यादा हो। जब ये अपने घर पे मैंने शुरू की थी और मुझे दोस्तों ने मना किया कि भाई इतवार को सुबह 11 बजे इस तरह की महफिल में कौन शरीक होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहे 4 अफराद आ जाएं, मैं इसको अपनी कामयाबी समझूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने अफराद हैं वो इस बात के गम्माज़ी कर रहे हैं। मेरे उर्दू गलत बोलता हूँ, शकील भाई पकड़िएगा नहीं। बुरे मानों में आता है। अच्छा अच्छा, 81, अच्छा, ये भी मुझे नहीं। गमजा यानी आँख के कोने से इशारा करना, यूं। अच्छा, बुरी बात है। हम आमतौर पर कहते हैं गम्माजी करना, गमजा ये होता है आँख के कोने से, यानी बुरे मानों में है गम्माजी, 81 कहना चाहिए। चलिए, तो इंशाअल्लाह ताला मुकालमे की अगली नशिस्त जो है वो हज़ब मामूल तीसरी इतवार को अक्टूबर में होगी, या वो 15 अक्टूबर है गालिबन तीसरी इतवार को, और उसका मौजू जो है पाकिस्तान की फ़िल्मी सनत का ज़वाल ये होगा। अकील अब्बास जाफ़री साहब जो हैं इंशाअल्लाह ताला वो हमारे दरमियान होंगे। और फिर नवंबर का मौजू जो हम मुंतखब कर रहे हैं, लेकिन फ़र्द अभी हमें नहीं मिला, मौजू मैं आपको बता देता हूँ। वो मौजू है पाकिस्तान में अक़लियतों के मसाइल, और हम उसके ऊपर किसी पादरी को या किसी हिंदू को, यानी कि किसी गैर मुस्लिम को जो इसकी अहलियत रखता है, इंशाअल्लाह ताला उसको हम मदऊ करेंगे। अच्छा, एक बात, क्योंकि यहाँ पे आप सब हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, और मैं आप सबको अपना दस्तो बाजू समझता हूँ कि आपके ताउन से ही ये काम हो रहा है। तो एक और मामला है जिस पे हम काम शुरू कर रहे हैं। इसमें मुझे सिर्फ़ आपकी मदद जो चाहिए वो मशावरत की मदद चाहिए और रहनुमाई की मदद चाहिए। वो है, हमने ये काम आज से 5 साल पहले भी किया था, लेकिन हम उसे चला नहीं सके। आज हमें हमारे एक दोस्त ने इस तरफ तवज्जो दिलाई, यहाँ मौजूद हैं मोहतरम सुहेल याकूब साहब। तो हम इंशाअल्लाह ताला कैरियर काउंसलिंग के ऊपर अपने बच्चों को, नौजवानों को जो है वो, अब गाइडेंस की उर्दू क्या होगी, रहनुमाई फराहम करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप में से कुछ लोग दिलचस्पी रखते हों तो वो मुझसे बाद में, अभी नहीं, बाद में, इस वक्त तो वक्त ना मेरे पास है ना आपके पास है, इनबॉक्स पे या फ़ोन पे इस पे बात कर लेंगे। तो इख्तिताम से पहले हज़ब मामूल हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को शील्ड पेश करते हैं, और इसके बाद चाय का थोड़ा सा इत्माम होता है। तो मैं मोहतरम राना खालिद महमूद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, और मोहतरम भाई शकील से मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ, और रऊफ़ कासिम साहब को बज़्म मुकालमा की तरफ से शील्ड पेश करें। शुक्रिया।
पीछे हम लोग पीछे जाना, आजा भाई पीछे आओ, पीछे आए, आप भी पीछे आइए सर, भैया पीछे आ जाए, यस सामने देखिएगा। कोई बात